أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ قرآن و سنت تصحیحی عقائد کے بعد، عقائد کی صحیح ہونے کے بعد عملی جو اللہ رب العالمین جن چیزوں کو منع کرتا ہے یا کہتے ہیں کہ کریں، یا اس میں کوئی فرائض ہے، کچھ سنن ہے، کچھ مستحبات ہے، اس یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جتنے اعمال ہیں یہ دو میں تقسیم ہے. بڑی بڑی تقسیم اس کے دو ہیں. ایک ہے وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ کی خشیت بڑھتی ہے، ایمان کی ابیاری ہو جاتی ہے. ایمان کے بعد دو قسم کے اعمال ہیں. ایک اعمال وہ ہیں جو جب انسان وہ اعمال کرتا رہتا ہے تو اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی قریب ہوتا چلا جاتا ہے قلبی طور پر. نماز ہے، روزہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، قرآن و سنت میں ان اعمال کی اہمیت بیان کی جائے گی، ذکر اللہ کی کثرت وغیرہ وغیرہ. ان اعمال سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، اخلاقی ترقی ہوتی ہے. ان اعمال کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے. ان اعمال جب اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو صفات کی تجلی ہوتی ہے، یا جو اس کے اللہ تعالیٰ کی صفات میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ مہربانی ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے. مخلوق پر مہربانی یہ قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے دو چیزیں. لیکن یہ مخلوق پر مہربانی اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو. اب اونٹ کا زمانہ جب آئے گا آپ دیکھیں گے کہ لوگ دیگی بھی پکائیں گے اور وہ بڑے بڑے ہوٹل بھی مفت کھانے کے لیے بک کرائیں گے. لیکن سارا کچھ اسی لیے ہوگا کہ میں MNA بن جاؤں، میں MP بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں فلان بن جاؤں. تو یہ مہربانی کے اعمال ہے لیکن خدا کے لیے نہیں ہے. اعمال مہربانی کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ نہیں ہے. وہ جو اعمال تھے، ہم رفاعی اعمال میں آج کل بہت زیادہ زور لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، لیکن اگر وہ رفاعی اعمال ہم دنیا کو بتاتے ہیں اور جب تک وہ دنیا نہ دیکھے اس وقت تک ہمارا خیال ہے کہ ہمارا عمل قبول نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ آپ صرف یہ اعمال دنیا کے لیے کرتے ہو، دنیا والے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. کہ اگر وہ دیکھیں گے تو پھر تو اعمال کیا ہیں، ہمارے اعمال قبول ہے. کیونکہ ہم قبول کرنے والے کون ہیں؟
کون ہے؟ عوام ہے، عوام کی مینڈیٹ ہے. تو ایسے اعمال کا، ایسی صدقات کا، ایسی یہ مہربانی نہیں ہے، دراصل اس کے اندر لالچ ہے. لیکن فقیر دعانے کا لالچ کرتا ہے. میرے دادا جان بشار صاحب کے نانا تھے، میرے استاد بھی تھے اور میرے سسر بھی تھا. اس کے پاس ایک فقیر آتا تھا، اس کو وہ 1 روپیہ دیتا تھا. تو پھر دادا جان اس کو اس ساتھ 2-4 روپے اور ملا کر، اس وقت روپے کی قیمت تھی، دے دیتے تھے. تو وہ ہمیشہ اس طرح کرتا رہتا اور پھر اس کو یہ دے دیتے تھے. تو یہ دراصل کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کی نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن لا تمنن ولا تستکثر، اسی لیے مت دو کہ تم کو زیادہ مل جائے. اب یہ جو وہ دیگیں پکاتے ہیں وہ زیادہ ملنے کے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ زیادہ دیگ ہوئی ملنے کی. ایک دیگ پکاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پر پھر میں کیا 5 سال دیگی کیا کھاؤں گا، دیگی نہیں سونے کی دیگ کھاؤں گا. تو یہ اعمال دیکھیں، مہربانی والے اعمال ہے بظاہر، لیکن اعمال نہیں ہے. اس طرح متاثرین کے لیے فنڈ جمع کرنا، تو اس میں وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہے. اس بار الحمدللہ دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں، جس مسلک کے ہیں، سب نے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی، ہماری ظن کے مطابق، گمان کے مطابق بہت بڑا تگ و دود کیا. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے. لیکن اس میں بعض ایسی بھی ہوں گی جو اللہ والے کہ اللہ سے تعلق کم ہوگا. اس کے بعد جو لوگ اٹھ گئے، جوز والے وغیرہ وغیرہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ آدھا تیرا آدھا میرا. تو وہ مہربانی کے اعمال کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ کہ آج جیب کے لیے، آدھے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کیا پرواہ ہے اس کا؟ ایسے حالات کیسی ٹنگ ہو گئی؟ اگر یہ 2 اعمال واقعتاً ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، خالص اس کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ سے. ذکر و اذکار میں ہم پیری ڈھونڈتے ہیں، مشکل یہی ہے. ہم مقامات ڈھونڈتے ہیں کہ کون سے مقام پر ہم چلے جائیں گے. تو یہ وہ ان کا اخلاص یہاں ختم ہو گیا کہ یہاں ہمیں یہ چیزیں مل جائیں. تو اور دوسری سے یہ ملتا ہے کہ وہ کرسی میں اضافہ ہوگا، منصب میں اضافہ ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا. تم کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، دونوں سے ہم فارغ ہیں. اسی لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے اعمال کو درست کرے. ایک تو اس کی فکری لحاظ سے درست کرنا ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے، کیسے کرنا ہے. اس پر تو ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے، کہاں ہاتھ رکھنا ہے، کہیں نہیں رکھنا ہے، اس پر بڑی لے دے ہوتی ہے. لیکن خشوع پر ہمارا کوئی خیال نہیں رہتا. اس میں آپ کیا کوشش کریں کیا خشوع بنے آپ کی. ہم درس پر درس دیتے ہیں، رمضان مبارک میں بھی درس ہے، تمام دن باتیں ہی باتیں ہیں. آپ تھوڑا سا لوگ جو مشغول ہوتے ہیں تھوڑا کان لگائیں، تمام دن باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں. بھئی آپ انسان سوچتا ہے کہ تمہارے لیے عمل کے لیے کیا وقت رہ گیا. تو کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ اکیلے میں ہوں، اللہ ساتھ تعلق ہو، اللہ 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 کریں، تاکہ آپ کی دل بن جائے. اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ پھر رحم کا جذبہ پیدا کرتا ہے. لیکن وہ رحم کا جذبہ مخلوق کے لیے نہیں ہوتا، خالق کے لیے ہوتا ہے.
مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتا ہے لیکن خالق کے لیے کرتا ہے. اب آپ قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک دیکھو، یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی. اگر فسودی وجوہی فاسدہ ہے، اس میں آپس میں جھگڑے ہیں. علماء جانتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے تاکہ جھگڑی نہ ہو، مالی جھگڑے نہ ہو، آپس میں رقابتیں نہ ہوں، دوریاں نہ ہوں. صفائی معاملات کے اس لیے حکم تاکہ آپس میں جوڑ رہے، محبتیں رہیں، الفت رہیں، آپس کے معاملات صاف ہو، اس کو دھوکہ بازی نہ ہو وغیرہ وغیرہ. یہ مہربانی ہے. دراصل آدمی دیکھتے ہیں کہ گویا عمل ہے، یہ دنیا کی چیز ہے، لیکن ہے کیا اس کے اندر، اس کی جڑ میں مہربانی ہے. کیا ہے؟ اللہ، کیونکہ مہربان رب نے بنائے ہیں. کیا بنائے ہیں؟ جس کا شریعت جس نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. اب وہ آگے کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے. جب وہ ایک حکم دے گا تو وہ علم، حکمت، مہربانی اور مخلوق کی فائدے پر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ اگر کوئی بادشاہ بھی کوئی قانون بنائے گا اس میں اپنے فائدے کا خیال رکھے گا. اکبر بادشاہ کو ایک بار خیال آیا کہ ایک بادشاہ چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا تو اچھی بات ہوگی. اس وقت وہ بادشاہ تھے، خود بادشاہ تھا. تو ہندو بربل اسے کہہ دیا کیا یہ عجیب بات ہے، ایک بادشاہ ہوتا تو بس بات ختم ہو جاتی. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا پھر آپ تم نہ ہوتے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت بادشاہ گزرے. تو آپ دیکھیے جو ہمارے لوگ قوانین بناتے ہیں وہ ایسے بناتے ہیں کہ میں اس میں بچ جاؤں یا دوسرے میں پھنسا لوں، پھر اس میں خود پھنس جاتا ہے. اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے. وہ اس کی نہ کسی کرسی کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مال کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی واہ کی ضرورت ہے، نہ داد دینے کی ضرورت ہے، نہ مینڈیٹ کی ضرورت ہے. کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو. وہ سب کا رب ہے، سب کا الہ ہے، معبود ہے. تو وہ جو قانون بنائے گا کیا ہوگا؟ تمام مخلوق سے بالاتر ہو کر مخلوق کی فائدے کے لیے ہوگا. تو اس کے لیے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو چیزیں اس کے اندر ہے، دو، ایک الہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ اللہ رحمان الرحیم ہے. آپ دیکھو اقامت الصلاۃ ہے، اعطاء زکوٰۃ ہے. ایک مخلوق پر مہربانی، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا. بنیادیں دیکھیں، ایک ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آپ پوری قرآن مجید کو دیکھیں، آپ کو یہی دو قسم کے اعمال ملیں گے. یہاں میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، کہتے ہیں کہ انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں، آزمائش میں ڈالتا ہے. آزمائش، مال بھی آزمائش ہے. تم جس کرسی پر بیٹھے ہو یہ بھی آزمائش ہے. تم جس منصب پر بیٹھے ہو، چاہے وہ دینی منصب ہے، چاہے وہ کوئی حکومتی منصب ہے، یہ ساری آزمائشیں ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے یہ بھی آزمائش ہے. ایک قسم کی آزمائش یہ ہے. دبدبہ دیا ہے، لوگ دیے ہیں، طاقت دی ہے، یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے آزمائش. ایک شخص کے پاس گارڈ تھا. گارڈ جانتے ہو؟ گارڈ جو پولیس والا ہوتا ہے. اب وہ گارڈ والا اس کا بیٹا تھا. وہ جو حکومت دیتے ہیں لوگوں کو، بعض لوگوں کو. میں نے کہا کس پر کیا کرتے ہو؟ ویسے خیال آیا کہ شاید اس نے کہا کہ ہماری دشمنی ہے، ہماری دشمنی ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ ہم پہلے توڑے تھے، آپ غالب تھے، دشمن کو کہتے ہیں.
اس وقت ہوتے ہیں کہ میں تو گڈولی ہے میرے پشتو کی تباہی اس وقت تم کو ہم کیا کیا تھا اردو میں پھنسایا نہیں اس کی اردو کا ترجمہ نہیں ہوتا تمہارے سروں کو کیا کہ چکرایا ایسی کوئی بات کریں چکرایا تھا آپ کے دماغوں کو خراب کر دیا تھا اب تو الحمدللہ ہم بہت زیادہ ہیں تو اب ہمارے سامنے کیسے ٹھہریں گے بس صلح کر دو میں نے کہا کہ الحمدللہ تو آپ نے ٹھیک کہا لیکن کہا تکبر سے آپ کے اندر عجب ہے وہ بڑا خفا بھی ہو گیا مجھ سے بڑا آدمی تھا دنیا کے لحاظ سے ہم سے تو بہرحال بڑا تھا لیکن یہ دنیا کی لحاظ چونکہ اس کے ساتھ مال دولت وغیرہ ٹیٹ پاٹ کے ساتھ آگے ادھر ادھر اس کے حکومت نے جو گارڈ دیا تھا وہ بھی اس کا اپنا بیٹھا دیا تھا تو میں نے کہا کہ آپ نے الحمدللہ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے کہا کہ الحمدللہ لیکن یہ الحمدللہ لفظ ٹھیک ہے لیکن تمہیں تکبر اور جب کی وجہ سے کہا کہ دیکھو مجھے اپنے آپ بتا رہے کہ میں اب ایسا ہوں ایسا اس کو بھی آپ نے تمہیں بتا دیا تھا اسی سے میں نے کہا کہ صحابہ کرام ایک عزوہ میں یہ تھوڑی سی اس کو خیال آیا اس کو کیا فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اللہ رب العالمین جل جلالہ بادشاہ ہے وہ احکم الحاکمین ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی عطائیں ہیں اس میں آزمائش ہیں آپ دیکھیں جب بھی کیا کسی ہمارا بادشاہ کوئی کہتا ہے ہمارا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے یہ تو اس میں بات بہت اردو کی پٹی بھی ہوتی ہے تو وہ اردو کی پٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اس کی اختیار اپنا نہیں ہے یہ بندر ہے بس آقا کو خوش کرنے کے لیے ساری باتیں کرتے ہیں وہ آقا خدا نہیں ہے وہ اور ہے میں نے ایک بار ایک بندر کو دیکھا تھا بالکل آپ دیکھیں پھر سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ میلے میں جاتے تھے میلہ ہوتا تھا ہمارے ہاں پھر وہ نہیں اس کا ڈگڈگا ہوتا ہے وہ مداری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ آتے تھے اس کے پاس ایک بندر تھا اور چیزیں بھی تھیں ایک بندر بھی تھا تو بندر کو کہا کہ اور بیٹھ جاؤ اس ٹھول سا تھا اس پر بیٹھ گئے اس نے کہا کہ منشی جی بیٹھ جاؤ وہاں تو اس نے سگریٹ بھی لے لیا پینے لگا اور ایک پاؤں پر رکھ کر کے منشی بن گیا بڑے بچے تو خوش ہوتے ہیں بڑا مزہ آیا اس وقت پھر کہا کہ یہ تھوڑے لوگ یہ ساتھیوں لوگوں کو تھوڑا سا خوش کریں اس کو رقص کرے تھوڑا اور اس کے ساتھ وہ ڈگڈگا نہیں ہوتا وہ بھی تھا اور رقص بھی کر رہا تھا دم جو چھوڑ ڈوم بن گیا اس پھر وہ لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے ہم بچے قریب ہو جاتے تھے تو اس نے کہا کہ تھانیدار صاحب لاٹھی لے لو سب کو ہٹا دو اس نے لاٹھی لے کر تھانیدار صاحب نے سب کو ہٹایا پھر اس کے بعد تھانیدار صاحب کو کہا کہ اب لوگوں سے تھوڑا چندہ کر لو چندہ تو وہ ایک ہاتھ میں ایک وہ ہاتھ سے اس کا وہ پکڑ لیتا تھا دامن کی خدا کے لیے اور ایک ہاتھ بھی سر کرتا تھا وہ لوگ دے دیتے پیسہ اس وقت تو ہمارے خیال نہیں آیا لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ آج کل یہ جو کئی بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں باقی آپ عقل مند لوگ ہیں سمجھ جائیں گے کبھی جہاں بھی جو خوش ہوتے وہی بری بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے یا ان کا صفایا کرے دونوں میں سے ایک ہو جائے اور ہنگامی طور پر بل پاس کر دے تو یہ ساری چیزیں آزمائش ہے
کرے رہو، مرنا ایک دن ہے. آپ نے سنا ہوگا ہم جو چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ 100 شیر کے ایک دن کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سال گدڑ کی زندگی سے بہتر ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، ہماری کتابوں میں تھی بات. آج کل وہ یہ بات نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پیسے کما کے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. میں نہیں کہا کہ الحمدللہ کہتے، الحمدللہ کہتے وہ بھی کیا وہ جب سے کہتے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اس کو میں آزماتا ہوں، اس کی روزی تنگ کرتا ہوں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ جس پر انعام کرتا ہے اس وقت تک نہیں لیتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دے. لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا لحاظ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. اب یہ تنگی کی آزمائش تھی اور تم یتیم مسکینوں کے لیے تحریک نہیں چلاتے. ہماری تحریک کیا ہے کہ ٹیکس زیادہ کرو. جو بڑے بڑے ہیں وہ مستثنا ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ مستثنا ہے اس سے. جو بیچارے ریڑھیاں چلاتی ہیں اس کی ماچس پر بھی ٹیکس ہے، اس کی نمک پر بھی ٹیکس ہے، خود اس پر بھی ٹیکس ہے. ایک دن آنے والا ہے، پتہ چلے گا. کریں جو کریں سب نے مرنا ہے. آپ جو لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، جو لوگوں کو ستائیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو چین کبھی نہیں ملے گا. تم گولیاں کھاؤ گے، تم کو نرم بستروں پر نیند نہیں آئے گی، اور تم بظاہر تو بادشاہ ہوں گے، بڑا جرنیل ہوں گے اور کیا ہوں گے، صدر ہوں گے، لیکن تم کو رشک آئے گا اس فقیر پر جو فٹ پاتھ پر لیٹا سو رہا ہے، فٹ پاتھ پر لیٹا ہے اور خراٹے لے رہا ہے. کیسی پرسکون ہے. اللہ تعالیٰ حساب کتاب برابر کرتا ہے. یاد رکھیں جو مزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تم وہ بڑی بڑی بکروں میں، دمبوں میں، بونا گوشت وغیرہ وغیرہ میں آپ کو ملتا ہے، یہی مزہ فقیر کو جب ساگ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، سر اس کے لیے ننگا کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، مزے ایسے مزے سکھاتا ہے. یہ طلباء سے پوچھو، یہ جو روزانہ روپیہ ملتے ہو کہ زبردست کھاتے ہیں، مزے برابر ہے، لیکن صرف ایک کہ الوان کیا ہے، الوان اور رنگیں یہ مختلف ہے. جس طرح انڈے ہوتے ہیں نا، کسی کو سرخ رنگ دے دو، کسی کو کالا رنگ دے دو، کسی کو سفید رنگ دے دو، کسی پر وہ خراب سا رنگ لگا دو، مزے سارے ایک کڑی کے اندر ایک ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ مزہ دلوں میں رکھتا ہے. بعض لوگوں کو خوش روٹی میں جو مزہ ہے وہ آپ کو وہاں ایوانوں کی ملے گا. آپ جو لوگوں کو اس زمین پر لیٹنے میں جو راحت ہے وہ تم کو نرم بستر میں نہیں ملے گا. تو آپ نے نرم بستر کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ مجھے آرام آئے. اگر آپ کو وہاں آرام نہیں آتا، دوسری کو پتھر پر لیٹ کر آرام آتا ہے، تو تمہارا بستر اچھا ہے یا اس کا پتھر اچھا ہے؟ آپ بتاؤ. دنیا میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو وہ محروم نہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ. تم دین پر چلو، آپ کے پاس روٹی نہیں ہوگی لیکن آپ ایسے مزے میں ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جنگ احزاب میں تمام کفار اکٹھے ہوئے تھے، جو عرب کے تھے سب اکٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک خندق کو دی جائے. مجھے تو کریز جو اتنا لمبا ہو، جس پر نہ چوڑا ہو کہ جس پر گھوڑا چھلانگ نہ لگا سکے،
نہ پار سکے گھوڑا، کوئی اس کو چلا نہ سکے. اس وقت تو جہاز ہوتا نہیں، اور کوئی ایسا بھی چیز وہ اتنا گہرا ہو کہ جب اس میں کوئی چیز گر جائے تو پھر اٹھ نہ جائے. تو یہ بنا رہے تھے، کفار کی لشکری بھی جمع ہو رہی تھی اور یہ بنا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں شریک تھے، اس کدال میں، اس چیزوں میں. تقسیم ہوا تھا کہ اتنا گز، اتنا گہرائی تمہارے ذمہ ہے، دو آدمی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہماری ساتھی بہت بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، اور وہ ہر لحاظ سے کمزور ہے اور کفر بڑا دندنا رہا ہے، تو بے اختیار اس کے دل سے نبی کریم سے دعائیں نکلی. لیکن اس کے اندر یہ تو ترس تو تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فقیر بھی مر جاتا ہے، غریب بھی مر جاتا ہے، بھوکا بھی مر جاتا ہے، بیمار بھی مر جاتا ہے. زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جن میں وہاں نہ مرنا ہے، نہ وہاں تو ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی یا غمی ہوں گی. یا اللہ انصار و مہاجر دونوں کو معاف کر دے. صحابہ کرام سمجھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بڑی مبارک ہے، لیکن یہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمارے لیے دکھ ہوا ہے، کہ یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو سب نے یہ بات شروع کی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اسی تکلیف میں، اس لیے بھوک میں، افلاس میں ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اسی حالت میں جہاد کریں گے. یہ کیا تھی؟ یہ دلوں کا سکون تھا، دلوں کا سکون تھا. تو آپ کو اللہ رب العالمین کو یہ دنیا میں دلوں کے سکون سے محروم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلیں گے، اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے محروم ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے.